شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ داد الشون بدھومنتوس، ہندو دھرم کے اندر تو نبی اکرم کی محمد رسول اللہ کی بیویوں کی گنتی تک بتا دی گئی کہ آخر میں جو نبی آئیں گے ان کی پتنیوں کی تعداد بھی 12 ہوگی۔ لیجئے 12 نبی والا انتم رشی ہوگا۔ آج جو دھرم زندہ ہیں ان دھرموں کی اسٹڈی کر کے بتائیے کہ 12 بیوی والا کون تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویوں کا ذکر ملتا ہے، داؤد علیہ السلام کی 1000 بیویوں کا ذکر ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہاجرہ اور سارہ کے علاوہ ایک بیوی کا ذکر اور ملتا ہے۔ دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھیں تو 3 بیوی کا ذکر ملتا ہے۔ رام چندر جی کی پتنی سیتا ایک بیوی کا ذکر ملتا ہے۔ رام کے پتا راجہ دشرت کی 3 پتنیوں کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن آخری نبی تو انتم میں جو رشی جو پیغمبر آئے گا اس کی پتنی 12 ہوں گی۔ یہ 12 والا کون ہے؟ یہ آپ کی کتاب کہتی ہے کہ 12 پتنیوں والا انتم رشی ہوگا جس کی پتنیاں 12 ہوں گی۔ اور مطالعہ کریں گے مہا بھارت وغیرہ اگر پڑھیں گے تو بہت آگے چلی جائے گی بات۔ کرشن جی کی گوپیاں اور پتنیوں کی تعداد گنتے گنتے تھک جائیں گے۔ لکھا بھی ہے 16,108 اور اس پر ایک گانا بھی بنا تھا، چاروں طرف گوپیاں بیچ میں کنہیا۔ اور ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، صرف یہ بتانا چاہتے ہیں 16,000 1099 2 3 5 ملیں گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دادشون بدھومنتوس، انتم رشی کی پتنیاں 12 ہوں گی تو 12 والا کون ملے گا؟ 11 نکاح تو ہمارے یہاں ملتے ہیں، اور ایک آپ کی وہ بھی جو لونڈی تھی، خادمہ تھی، جو مقوقس کے بادشاہ نے آپ کو تحفتاً بھیجی تھی، 2 لڑکیاں بھیجی تھی، 2 لونڈیاں، ایک کا نام تھا سیرین اور ایک کا نام تھا ماریا۔ سیرین کو اللہ کے رسول نے حسان ابن ثابت کو دے دیا تھا، اور ماریا قبطیہ کو اللہ کے رسول نے خود رکھ لیا تھا، اور ماریا قبطیہ سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا ابراہیم۔ تو 11 تو وہ تھی جن کے ساتھ نکاح ہوئے، اور ایک لونڈی تھی جن سے آپ کا بیٹا پیدا ہوا ماریا قبطیہ۔ اگر گنتی گنی جائے تو 12 بیویوں والا محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دکھتا ہے۔ کہاں جائیں گے؟ ان ادیان باطلہ کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی اگر آخری نبی کی پیشین گوئی کی دیکھی جائے تو وہ محمد رسول اللہ نکلتے ہیں۔ اور نام کے آدھار پر بھی دیکھا جائے تو نام ہو بہو سیم ٹو سیم اسی انداز میں۔ مہامدتی خیاتی شش شاکھا سمنوتا، مہامدتی خیاتی شش شاکھا سمنوتا، مہامد کی وکھیات کھیاتی ہوگی، شہرت ہوگی، اتنا مشہور ہوگا۔ مہامدتی خیاتی شش شاکھا سمنوتا کہ اس کے برابر کوئی دوسرے کی شہرت، کوئی دوسرے کی اتنی خیاتی نہیں ہوگی۔ اس میں کیا شک ہے کہ جتنا نام محمد رسول اللہ کا لیا جا رہا ہے، مجھے بتائیے کہ نبی اکرم سے محمد رسول اللہ سے زیادہ کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ صبح آپ اٹھتے ہیں بستر سے، وضو بناتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، وضو کے بعد آپ کو محمد رسول اللہ کا نام لینا پڑتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ یا محمدا عبدہ و رسولہ، نبی کا نام لینا پڑ رہا ہے۔ اذان میں اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے، تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جا رہا ہے۔ نبی کا نام اگر اذان لا الہ الا اللہ اللہ کے نام پر ختم ہو
بعد کی دعا میں محمد رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ. آت محمد نبی کا نام لیا جا رہا ہے. میرے بھائیو نماز پڑھنے اگر آپ کھڑے ہو رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ رہے ہیں تو نماز ختم کرنے سے پہلے آپ کو التحیات للہ والصلوات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہنا پڑ رہا ہے. سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد نبی کا نام بھی لینا پڑ رہا ہے. جتنی شہرت جناب محمد رسول اللہ کی ہے کسی اور کی اتنی شہرت ہے ہی نہیں. اور کیوں نہ ہو, نام ہی محمد ہے جس کا معنی ہی ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. محمد رسول اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کی جا رہی ہے اللہ کے بعد. اس دنیا میں مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کا لیا جا رہا ہے. محمد نام آیا محمد کی خیاطی. اس دنیا میں انتم رشی محمد ہوں گے جو وشو وکھیات ہوں گے جن کی بہت زیادہ شہرت ہوگی. اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم ودھایا بھی تدودیت وویکا. اگیان ہیتو کرت جہالت کو ختم کرنے والی ایک شخصیت ایک ویکتی اس دنیا میں آئیں گے. اگیان ہیتو کرت اس کا نام کیا ہوگا؟ اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم. جہالت چرم پر ہوگی, بہت زیادہ جہالت ہوگی, جہالت عام ہوگی. اس اندھیرے کو ناش کرنے کے لیے, اس جہالت کو مٹانے کے لیے ایشور محمد کو بھیجے گا. موہ مداندھکارم ناشم, محمد آئیں گے اور محمد کے آنے کے بعد اندھیرا ناش ہو جائے گا. موہ مداندھکارم ناشم, محمد کے آنے کے بعد اندھیرا ختم ہو جائے گا. عرب کے حالات پر نظر ڈالیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اور آپ نے مکے کے اندر جب جنم لیا اور جب آپ کو نبوت عطا کی گئی تو نبوت کے ملنے کے بعد اندھیرا کیسے ختم ہوتا ہے؟ وہی مکہ, تھوڑی دیر کے لیے پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم کی. وہی مکہ اتکلو جب پرائے جنیشو کھرگر میری دھرمت ترائے ستوین بھگوانو کرشتی. شمبھل گرام میں انتم رشی آئیں گے. شمبھل مانی شانتی اور گرام مانی گاؤں. تتھستو شمبھل گرام میں آئیں گے. اتکلوگت پرائے جنیشو کھرگر میری, اور ان کے آنے کے بعد کل یگ, گھور کل یگ کا زمانہ ہوگا اور انسان جانوروں کی طرح ہو چکا ہوگا, حیوان. اتکلوگت پرائے جنیشو مانی جنتا, جنیشو کھرگر میری, ساری جنتا جب گدھوں کی طرح جانوروں کی طرح ہو جائے گی تب انتم رشی دھرتی کے اوپر آئیں گے اور ان کے آنے کے بعد اندھیرا ناش ہوگا. محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے ذرا غور کیجئے عرب کے حالات پر, خاص طور پر مکے کے حالات پر. عورتوں کا چلنا مشکل تھا. رحیق المختوم پر یہ صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی کتاب, عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگا ہو کر طواف کیا کرتی تھی. عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل برہنہ ہو کر طواف کیا کرتی تھی, بالکل ننگی ہو کر. ان کے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا, ان کو اجازت نہیں تھی. یہ عرب کے حالات تھے. اور شادیوں کا دستور یہ تھا کہ ایک ہی عورت کے پاس جتنے مرد جانا چاہے بے دھڑک چلے جایا کرتے تھے اور وہ کسی آنے والے کو نہیں روکتی تھی. اور جب اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ سب کو بلاتی اور سب کو آنا پڑتا. پھر خانہ کعبہ سے جہاں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی, یہاں سے قیافہ شناس کو بلایا جاتا, وہ آتا اور اس بچے کو اپنی گود میں لیتا. بخاری پر یہ کتاب و نکاح دیکھیے, حضرت عائشہ نے زمانے جاہلیت کے نکاح بتائے ہیں کہ وہ قیافہ شناس آتا اور اس بچے کی شکل ان تمام لوگوں سے ملاپ کرتا. اتنے لوگ اس عورت سے پورے سال ملے ہیں, اتنے لوگ اس عورت کے ساتھ جسمانی تعلق سمبند بنایا ہے. اب یہ بچہ دیکھے کس کی شکل سے مل رہا ہے. وہ قیافہ شناس اس بچے کی شکل دیکھتا
اور جس کی گود میں وہ بچہ رکھ دیتا یہ اسی کا بچہ مان لیا جاتا اور وہ اسی کا باپ مان لیا جاتا اور یہ عورت اسی کی پتنی مان لی جاتی تھی۔ میرے بھائیوں نکاح کا یہ تصور دیکھو، یہ عورتوں کا معاملہ تھا اور کچھ ایسے بھی ماحول تھے کہ کچھ عورتیں اپنے گھروں میں جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھی۔ جھنڈیوں کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میرے پاس جو آنا چاہے بے دھڑک چلائے اور وہ سب کے نام نوٹ کرتی رہتی تھی جو اس کے پاس آ رہا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ سب کو بلاتی اور مجال کی کوئی نہ آئے، سب کو آنا پڑتا، اور یہ اختیار پھر عورت کو تھا کہ وہ اپنا بچہ ان مردوں میں سے جس کی گود میں ڈالنا چاہتی ڈال دیتی، وہ اسی کا بیٹا مان لیا جاتا ہے، وہ اس کی بیوی مان لی جاتی۔ اتنا گھور اندھکار اور زمانہ، غور کیجئے میرے بھائیوں، کہا ساری جنتا جانوروں کی طرح۔ ابن قیم لکھتے ہیں میرے بھائیوں زاد المعاد کے اندر کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ایک لڑکا اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کی خوبصورتی کو دیکھتا اور کہتا کہ میں اپنی ماں کا اب دوسری جگہ نکاح نہیں ہونے دوں گا، وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیتا تھا اور اپنی ایک چادر اپنے ماں کے اوپر ڈال دیتا۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ آئے مکے والوں، میری ماں پر اب کوئی بھی نکاح کا پیغام نہیں دے گا، اب میری ماں نہیں رہی ہے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، گھر سے باہر نکال کر اپنی چادر اس پر ڈال دی، اب ماں کے جسم کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، آج کے بعد یہ میری ماں نہیں، میں نے اپنی ماں کو اپنی پتنی بنا لیا۔ یہ حالات تھے، محمد اندھکارم ناشم، اور یہ محمد رسول اللہ ہی کا دل گردہ تھا کہ ایسے اندھیرے ماحول کو جہاں لوگ اپنی ماں کو اپنی پتنی بنانے لگے ہوں صرف محمد رسول اللہ ہی ختم کر سکتے تھے، ان کی محنت اور جد و جہد ہی رنگ لا سکتی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، فرمایا اس زمانے میں، اس یگ میں، کل یگ کلوگت پر آئے، ایسا زمانہ جو کالا زمانہ ہوگا، یعنی کل یگ جس میں نیکیوں کا نام و نشان نہیں ہوگا، نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی۔ میرے بھائیوں اس زمانے میں محمد رسول اللہ آئیں گے، اندھکارم ناشم، اندھیرے کو وہ ناش کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے بتایا کہ لوگوں کن کے ساتھ نکاح جائز ہے اور کن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، ماں کا حق کیا ہے، بیٹے کا حق کیا ہے، ماں کے اوپر بیٹے کی اور بیٹے کے اوپر ماں کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ شراب پینے کا ایسی لت لگی ہوئی تھی کہ جب ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو کھجور چٹانے کے بجائے، شہد کا قطرہ ڈالنے کے بجائے، وہ لوگ فخر میں، تکبر میں، غرور میں اپنے بیٹے کے حلق میں شراب کے قطرے ڈالا کرتے تھے اور فخر کیا کرتے تھے کہ آج میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے، ہم نے خاندانی رسم و رواج کو زندہ رکھا ہے، آج ہمارے بیٹے کے حلق میں سب سے پہلے جو قطرہ گیا وہ شراب کا قطرہ گیا ہے، یعنی جس بچے کو شراب کے قطرے پلائے جاتے تھے اس پر فخر کیا جاتا تھا کہ میرے بچے کو سب سے پہلے جو چیز ملی ہے پیدا ہونے کے بعد وہ شراب کی گھٹی ملی ہے، شراب کا قطرہ ملا ہے۔ پھر آپ کا جہاد شروع ہوا اس ننگے پن کے خلاف، اس عریانیت کے خلاف اور اس برائی کے خلاف۔ اور پھر ایسا ہوا کہ مکے سے شراب کو ختم کرنا اور شراب پر پابندی لگانا اور بیک وقت شراب کو حرام قرار دینا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں دے پائے۔ اور پھر مصلحت سے کام لیتے ہوئے مختلف شفتوں میں اور مختلف حالات میں شراب کو کم کرتے جب دیکھا کہ اب وقت ہے شراب کی حرمت کے اعلان کا، تب شراب کی حرمت کا اعلان کیا۔ ڈائریکٹ مصلحتاً ڈائریکٹ شراب کو حرام قرار نہیں دیا، کیونکہ بیک وقت شراب کو حرام قرار کر دے دیتے تو آدھے سے زیادہ لوگ اسلام چھوڑ کے بھاگ جاتے، کیونکہ شراب ایسی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے کہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والوں تم
نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. یہاں بتایا گیا نہیں، شراب کو حرام نہیں کیا گیا لیکن منع کر دیا گیا نماز مت پڑھنا اگر نشے میں ہو تو. اب صحابہ کرام کے دماغ میں یہ بات آئی، اللہ کیا ہم شراب ایسے وقت میں پیئیں گے کہ نشے میں آ جائیں؟ اور پھر ظہر کا ٹائم ہو گیا، عصر کا ٹائم ہو گیا. اللہ کہہ رہا قرآن میں نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، یعنی شراب کے لیے ہم نماز چھوڑ دیں؟ تو اب وہ شراب ہی چھوڑنے لگے لیکن نماز نہیں. ایسے کر کر کے عادتیں ڈلوائی گئیں، اس طریقے سے عادتیں ڈلوائی گئیں. اور جب مدینے کے اندر آستینیں تن گئیں، میرا خاندان افضل، تیرا خاندان افضل، تم لوگ مکے سے آئے ہو، تم بھوکے تھے، ننگے تھے، ہم نے دیا تمہیں کپڑا پہننے کے لیے، رہنے کے لیے مکان دیا. اور اس سے بھی پہلے کے حالات دیکھیے میرے بھائیوں. ایک صحابی ہے، دعوت کر رہے ہیں، مغرب سے پہلے کھانا کھلا دیا، شراب پلا دی، نشے میں آ گئے لوگ، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے لگے. جو نماز پڑھا رہا ہے وہ قرآن کی آیت بھی غلط پڑھ رہا ہے. نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک گاڑی صحیح چلی، اب چل گئی. اب قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ آیت ہے لیکن وہ پڑھ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون نحن نعبد ما تعبدون. نشے میں قرآن کی آیتیں غلط پڑھی جانے لگی. اس وقت آیت نازل ہوتی ہے، ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. روک دیا لیکن حرام ابھی بھی نہیں کی گئی. حرام کر دیں گے تو سب پلٹ جائیں گے. پیدا ہوتے ہی جس بچے کو پہلے شراب پلائی جاتی ہو ایک دم حرام کیسے کر دیا جائے؟ اور جب آستینیں تن گئی، جب مدینے والے کہنے لگے ہم تم سے افضل اور مکے والے کہنے لگے ہم تم سے افضل، ہمارے ہاں نبی پیدا ہوئے، مدینے والے کہنے لگے بھوکے آئے تھے، ننگے آئے تھے، ہم نے تمہیں پہننے کے لیے کپڑے دیے، رہنے کے لیے مکان دیا، ہم تم سے افضل. شراب کے نشے میں ایک دوسرے پر برسنے لگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، یا اللہ جس چیز کو میں ختم کرنے کے لیے آیا آج یہ حالات ہو گئے. اسی چیز میں یہ لوگ فخر و غرور کرنے لگے، میں افضل میں افضل. اس موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. میرے بھائی یہ قرآن کی آیت نے یہاں پر حرمت کا اعلان کر دیا کہ آئے مسلمانوں سنو، تمہارے لیے شراب، جوا، بتوں کے نام پر چڑھنے والا چڑھاوا اور پاسے کے تیر، یہ سب کے سب حرام قرار دے دیے جا رہے ہیں. رجس من عمل الشیطان، یہ سب کی سب شیطان کی گندگیاں ہیں. میرے بھائیوں اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد شراب کی حرمت کا اعلان کیا ہے. اور پھر شراب بہا دی گئی. انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کا کرسچن رائٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے محمد رسول اللہ نے جب آواز دی کہ شراب تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تو ایسے شراب بہ رہی تھی مدینے کے اندر، نالیوں سے نکل کر جیسے شراب کی کوئی باڑھ آ گئی ہو، ندی کا باندھ ٹوٹ گیا ہو اور شراب شہر کے اندر گھس گئی ہو، ایسا محسوس ہونے لگا. ایک عیسائی رائٹر، کرسچن رائٹر اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے. لیکن امام کائنات نے پھر فرما دیا کہ ایسا ہونے کے بعد مدینے کو شراب سے پاک و صاف کرنے کے بعد، لیکن قیامت کے زمانے سے پہلے، قیامت کے دور میں، قیامت زمانے کے قریب ہوگی تو ہماری امت کے لوگ پھر شراب کی طرف بہکیں گے، پھر شراب کی طرف جائیں گے. رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے اوپر. بھائی حافظ ابھی بن گئے بچے، 4 بچوں کی دستار بندی ہوئی، یہ کوئی کمال نہیں ہے، معاف کیجئے گا. اب ان بچوں کے اوپر ذمہ داری اب عائد ہو رہی ہے. اس قرآن کی وہ کتنی حفاظت کر سکتے ہیں، کتنا یاد رکھیں گے، کتنا اس پر عمل کریں گے. 8 سال 10 سال مدرسے میں پڑھانے لکھانے کے بعد عالم بنا دیا، دستار بندی ہو گئی، سند مل گئی، یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اب تم عالم بننے کے بعد
اب عوام کے درمیان جاؤ گے، اب تم اپنے اس علم کی کتنی قدر کر سکتے ہو، اس علم کی کتنی حفاظت کر سکتے ہو۔ میرے بھائیو، رمضان کے 30 روزے ہم نے اور آپ نے رکھ لیے، کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ان 30 روزوں کو رکھنے کے بعد ان کے اثرات ہماری زندگی پر اب کیا مرتب ہوئے ہیں، یہ 30 روزے ہمیں کیا سکھا کر گئے ہیں، کون سا درس دے کر گئے ہیں، اس درس کو حفاظت، اس درس کی حفاظت کرنا اور روزوں کا جو پیغام تھا اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا، یہ اصل کمال ہے۔ کتنا تقویٰ ہماری زندگی کے اندر پیدا ہوا ہے، یہ اب دیکھنا ہے۔ قرآن نے ایک عورت سے مثال دی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي غَضَلَتْ نَفْسَهَا من بعد قوت انکاسا، اس عورت کی طرح مت ہو جانا جو بڑی محنت کے بعد دھاگا تیار کرتی ہے، کپڑا بن کر تیار کرتی ہے اور اس کے بعد ایک طرف بیٹھ جاتی ہے اور اس کا ایک ایک دھاگا الگ کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے اور اس کو پھاڑ دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے۔ لوگ اس کو پاگل کہیں گے۔ جگجیت صاحب جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہ انصاری ہے، کپڑا بننے کا کام ہمارے یہاں ہوتا ہے، کتنی محنت سے لوگ سوت لاتے ہیں، تانا بانا مار کلپ لگانے کے بعد اس کو مختلف مشینوں پہ گزارنے کے بعد پھر اس کو بنا جاتا ہے اور پھر بنا کر گمچھا تیار کیا جاتا ہے۔ اب گمچھا بننے کے بعد ہم بیٹھ جائیں اور اس کو ایک ایک تار لے کر بیٹھ جائیں اور اس کو ادھیڑ دیں، الگ کرنے، لوگ کہیں گے کتنا بڑا پاگل ہے۔ ارے جب تجھے پھاڑنا ہی تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہی تھے، تو اتنی محنت کیوں کی ہے، اتنی مشقت کیوں تو نے اٹھائی ہے، اس کے لیے تانا لایا، پانا لایا، اس کے لیے مار کا انتظام کیا، پھر تو نے اس کو چرخے پہ چلایا اور اس کے بعد پاور لوم میں ہینڈ لوم پر بننے کے لیے گیا اور جب بننے کے بعد تیار ہوا تو اس کو پھاڑنے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ آدمی کتنا بڑا پاگل ہوگا جو بڑی محنت کے بعد 3 منزل مکان، 2 منزل مکان بنائے، بڑا خوبصورت مکان بنائے اور مکان جب بن کر تیار ہو جائے تو پھر ہتھوڑا لے کر بیٹھ جائے اور ایک ایک اینٹ اس کی توڑنا شروع کر دے اور اس کو زمین پر پھینکنا شروع کر دے اور پھر پورا بنا ہوا مکان توڑ دے۔ اس آدمی کو پاگل کہیں گے لوگ۔ رانچی کے پاگل خانے میں اس کو بھرتی کیا جائے گا، بریلی کے پاگل خانے میں لے جایا، ارے پاگل ہے یہ، ارے جب تجھے مکان توڑنا ہی تھا تو بنایا کیوں؟ میرے بھائیوں، رمضان کی گزر جانے کے بعد جب ہمیں نمازیں چھوڑنا ہی تھی، شراب پینا ہی تھی، جھوٹ بولنا ہی تھا، جب یہ سارے کام ہمیں کرنا ہی تھے تو پھر 30 روزے رکھے کیوں؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس عورت کی طرح مت ہو جانا جو بڑی محنت و مشقت کے بعد دھاگا تیار کرتی ہے اور بنا کر جب تیار کر لیتی ہے تو اس کو ایک طرف لے کر بیٹھ جاتی ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، پھاڑ دیتی ہے۔ اس کی طرح مت ہو جانا۔ اب دور شروع ہوا، اب دیکھا جائے گا کہ وہ جو ہم رمضان سے پہلے شراب پیتے تھے اب رمضان کے بعد بھی ہم شراب پی رہے ہیں، نہیں پی رہے ہیں۔ لا يشربن اناس من امة الخمر يسمونها بغیر اسمها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دیکھو گے، ابن ماجہ کی روایت، تم دیکھو گے کہ میری امت کے اندر لوگ شراب ضرور بضرور پیئیں گے۔ آپ نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا، مکے میں بڑھ گئی، بوتلیں توڑ دی گئی، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہوگی کہ تم میری امت کو دیکھو گے، امتی کا لفظ موجود ہے، لا یشربن من امت الخمر، میری امت کے اندر لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو شراب پیئیں گے، اور لا یشربن کہا نون تاکید بانون ثقیلہ کے ساتھ ضرور بضرور پیئیں گے، یہ دیکھو گے تم اپنی آنکھوں سے۔ اور ہاں سنو، بہت سے ایسے ملیں گے جو شراب تو نہیں پیئیں گے لیکن دوسری نشاور چیزوں کو استعمال کریں گے اور کہیں گے شراب کہاں ہے، اس کا نام بدل دیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، بہت سی ایسی چیزیں جو نشاور ہوں گی اس کے نام بدل دیں گے۔ مثلا بیئر پیئیں گے، اس میں نشہ کہاں ہوتا ہے؟ جو کا پانی پیئیں گے، اس میں نشہ کہاں ہوتا ہے؟ تاڑی پیئیں گے، کہیں گے تو تاڑی ہے، تو چاول کا، اس میں نشہ کہاں ہوتا ہے؟ نام بدلیں گے لیکن نام بدلنے سے حیثیت نہیں بدل جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا یوزف علی رؤوسہم المعازف والمغنیات، ان کے سروں پر آلات موسیقی منڈرا رہے ہوں گے۔ آلات موسیقی، گانے بجانے کے آلات، گانے بجانے کے سامان۔ کبھی بانسری بجایا کرتے تھے،
اس کے بعد زمانے نے ترقی کی تو بینڈ باجا آیا، اس کے بعد اور زمانے نے ترقی کی تو اب آلات موسیقی سے علی رؤوسہم، سروں پر، یعنی ان کے پاس موجود ہوں گے۔ اب نیند ہی نہیں آ رہی ہے جب تک کہ ہم موبائل میں یوٹیوب پر گانے نہ سن لیں۔ سروں کے پاس موبائل لگ کے ہم گانے سن رہے ہیں، یہ آلات موسیقی۔ یوزف علی رؤوسہم المعازف، کتنی سچی شخصیت کا فرمان ہے جو 1400 سال کے بعد آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی ہوں گے۔ موبائل ایسے حالات ہیں کہ سروں کے پاس تو چھوڑو، آج رات کی تاریکی میں ایک ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے تو اس کو بھی نیند نہ آئے تو گاڑی کے اندر بھی میرے بھائیوں گانے لگا لیا کرتا ہے۔ آج رات میں کوئی آفس میں کام کرنے والا بھی آج گانے لگا لیا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں جو لوگ رات میں کپڑا بنتے ہیں مشینوں کے پاس چلاتے رات بھر وہ بھی گانے لگا لیا کرتے ہیں۔ یہ آلات موسیقی آج ان کے سروں کے پاس منڈلا رہے ہیں۔ والمغنیات، اور گانے والیاں ان کے پاس ہوں گی، خاص طور پر لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی یہ لوگ یا تو اسباب کا انتظام کر کے پیسہ خرچ کر کے نچانے والیوں کو اپنے گاؤں میں اپنے محلوں میں لائیں گے اور ان کے ناچ گانے کرائیں گے، اور اگر یہ اپنے گاؤں میں اپنے محلوں میں ناچنے والیاں نہیں لائیں گے، گانے والیاں نہیں لائیں گے، تو اپنے موبائلوں میں یا ٹی ویوں میں کم سے کم ناچنے والیوں کا ڈانس دیکھیں گے، گانے والیوں کو دیکھیں گے۔ مردوں سے زیادہ ان کو لڑکیوں کی اور گانے والیوں کی آوازیں پسند ہوں گی۔ یوزف علی رؤوسہم المعازف والمغنیات، ان کے سروں پر آلات موسیقی منڈرا رہے ہوں گے اور گانے والیاں ان کے قدم قدم پر ان کے آس پاس ہوں گی، چاہے وہ موبائل میں، چاہے وہ آپ کی اسکرین کی چھاپ پر ناچنے والیاں ہوں، چاہے وہ آپ کی اسکرین پر ٹیلی ویژن پر ناچنے والیاں ہوں، لیکن یہ سروں کے پاس ہیں، آپ کے پاس ہیں۔ جب یہ زمانہ آ جائے، جب یہ دور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، یخسفہم اللہ، یخسفہم اللہ بہم الارض، یخسف اللہ بہم الارض، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دے گا۔ سوچئے، یخسف اللہ بہم الارض، ایسے لوگوں کو اللہ زمین کے اندر دھسا دے گا۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان کی شکلوں کو بندروں اور سوروں کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ لیجئے مولانا کہاں ہوتے ہیں لوگ بندر؟ ارے سور، کسی چار پیر والا سور جب کوئی بن جائے تبھی آپ کو یقین آئے گا کہ اب سور بن گیا ہے۔ جب وہ نالی میں گھس کے گندگی کھانے لگے تبھی سور نہیں۔ اگر دیکھو کہ آپ کی عیاری اور مکاری میں آپ سے آگے بڑھا، کبھی استوتی بولا کرتی تھی، کبھی شہرت تھی، کبھی اس آدمی کے پیچھے پیچھے پوری عوام گھوما کرتی تھی، اور آج یہ حالت ہے کہ اس کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے لوگ بھگا اپنے پاس بٹھا نہیں رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس کی حالت کو بھی سور جیسا بنا دیا ہے۔ جیسے لوگ سور کو اپنے قریب بٹھانا گوارا نہیں کرتے، آج اس شخص کو بھی اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں کر رہے۔ یہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ ان کے حالات کو اللہ سوروں کی طرح کر دے گا۔ میں نے جان بوجھ کے سور کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں سور کہہ دینے سے 40 دن تک زبان گندی رہتی ہے۔ تیرے باپ کی حدیث ہے کیا؟ یجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ رب العالمین ان کی شکلوں کو بندروں کی اور سوروں کی شکل میں تبدیل کر دے گا، زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد یہ دیکھو کہیں آلات موسیقی ہمارے سروں پر منڈلا تو نہیں رہے، ہم پھر سے گانے اور بجانے کے شوقین تو نہیں ہو گئے ہیں، ہمارے درمیان یہ ساری چیزیں پھر سے تو نہیں آ گئی ہیں۔ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں یہ زمانہ بھی آئے گا، ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے، یستحلون الحر، جو زنا کاری کو حلال سمجھیں گے، جو زنا کو حلال بنا لیں گے، والحریر، اور ریشم کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے، وہ زنا کرنے میں کوئی برائی نہیں سمجھیں گے۔ ارے وہ جسم بیچ رہی ہے، میں نے پیسہ دیا اس کا جسم لے لیا، ارے اس میں کیا برائی ہے، وہ تیار ہے میں تیار ہوں، اس نے 500 لے لیے ہم نے 500 دے دیے، اس میں برائی کیا ہے؟ یستحلون الحر،
جو زنا کو حلال سمجھیں گے، والحریر اور ریشم کا کپڑا پہننا حلال کر لیں گے اپنے اوپر، وہ ریشم کا کپڑا شوق سے پہنیں گے۔ یاد رکھو ریشم اللہ کے رسول نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ جو دنیا کے اندر ریشم کا کپڑا پہنے گا، ریشم کا لباس پہنے گا، قیامت کے دن جہنم کے اندر اس کو میرے بھائیو آگ کا لباس، گندک کا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں استحلوا بالحر والحریر، وہ زنا اور ریشم کو حلال کر لیں گے، والخمر والمعازف اور شراب کو حلال سمجھ کے پینا بہت آسانی کے ساتھ پینا شروع کر دیں گے، والمعازف اور آلات موسیقی اور گانے بجانے کے شوقین ہوں گے۔ میرے بھائیو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ زمانہ بھی تم دیکھو گے، سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ قیل ومتى ذلك یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت یہ زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، مسخ خسف زمین میں دھسایا جائے گا، وقذف پتھروں کی بارش ہوگی ان کے اوپر، اور مسخ اور ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی۔ قیل ومتى ذلك یا رسول اللہ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کب ہوگا؟ فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب گانے والیاں ظاہر ہونے لگیں گی اور آلات موسیقی سامنے آ جائے گا، شراب پی جانے لگے گی، تب آپ ان چیزوں کا انتظار کرنا۔ میرے بھائیو اللہ نہ کرے کہ ہم زمین میں پھنسائے جانے لگے، اللہ نہ کرے ہماری شکلیں چینج کر دی جائیں، اللہ نہ کرے۔ میرے بھائیو اس زمانے کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیجئے، اپنی آخرت سنوار لیجئے۔ روزہ رمضان کا مہینہ جو پیغام دے کر گیا ہے اور جو درس دے کر گیا ہے وہ ہم اپنی زندگی کے اندر لاگو کر لیں اور استھاپت کر لیں۔ میرے بھائیو مجھے 2 ہی بجے ختم کرنا تھا، 2:03 ہو گئے ہیں اور نکلتے نکلتے بھی ابھی 10-15 منٹ لگ ہی جائیں گے۔ تو میرے بھائیو سب کا دین ایک، سب کا کلمہ ایک، سب کا دعوت ایک اور سب کے نبی ایک۔ میرے بھائیو اور اس ٹاپک پر جو میں نے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے، اس خطاب کے بعد میں رخصت ہوتا ہوں اور یہ کہتے ہوئے آپ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شراب سے، ہمیں ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرمائے، اور گانے اور آلات موسیقی سے ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرمائے، اس ادارے کو دن دنیا اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور ساتھ میں ایک چیز اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آتے وقت تو آپ نے جو ہنگامہ کیا وہ چل گیا، لیکن اب چلتے وقت موبائلوں میں تصویر لینا اور سیلفی لینا، ان چیزوں سے ہمیں تھوڑا سا بچائیے گا۔ میرے بھائیوں نہ میرے پاس اب وقت ہے اور نہ ہی ہم آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ کوئی ناجائز کام، اتنا خوبصورت پروگرام سننے کے بعد اب ایک ناجائز کام کریں گے۔ سیلفی لینا یہ سب ناجائز کام ہے، نہیں لینا چاہیے، ضرورت کے تحت جائز ہے، لیکن جب ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کی تو آپ کیوں لیں گے؟ تو میرے بھائیوں اب ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بھی بچائیے، معاشرے کو بھی پاک